بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجیے اور اچھے اچھے کمنٹ ضرور کیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہیلو زیان، کہاں گئے؟ زیان وہ یکدم ہوش میں آیا۔ ہاں سن رہا ہوں، چلو بعد میں بات کرتا ہوں، ٹیک کیئر۔ اپنی بات کہہ کر کال کاٹ کا آسمان کی تاریکیوں کو دیکھنے لگا۔ اسے سومیہ بیگم دوائی اور دودھ دے کر گئی تھی، آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ جب بھی ابرار صاحب کمرے میں آ گئے اس نے بہت حیرت سے انہیں دیکھا۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کے کمرے میں آئیں۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اپنی حیرت پر قابو پاتے مختصر جواب دیا۔ دوائی لی؟ اس نے محض سر ہلایا۔ دونوں باپ بیٹی میں ایسا کوئی تعلق نہ تھا کہ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کی خیریت دریافت کرتے اور وہ ان کی گود میں سر رکھ کر سارے غم اور تکلیفیں بھول جاتی۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ جی ابو، دوا لوں گی تو جلد ٹھیک ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ چلو تم ریسٹ کرو، کہتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اس نے تکیے میں سر دے دیا۔ دن پر لگا کر اڑے تھے گھر میں راہم کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ شام میں ہینا کی مہندی جانی تھی، دونوں کی مائیوں کا فنکشن ساتھ ہی رہا۔ چچی جان مناہل کے ساتھ مسعود صاحب کے گھر انویٹیشن دے آئی تھی۔ ان دنوں وہ جتنا زیان حیدر کی شر سے دور رہ سکتی تھی وہ رہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب کوئی تماشا ہو۔ بیٹا ہو گئی سب کے کپڑے پریس؟ وہ آج کے فنکشن کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ جی چچی جان۔ جاؤ شاباش، تیار ہو جاؤ جلدی، ردا تمہیں اوپر بلا رہی ہے۔ وہ بھی مکمل تیار تھیں۔ یہ زیان نہ جانے کہاں رہ گیا، راہم کب سے فون کر رہا ہے۔ چچی کہتی باہر تائی امی کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ بھی تیار ہونے چلی آئی تھی۔ یار جلدی کرو نا، کپڑے چینج کر کے آؤ۔ یلو غرارے شرٹ میں تیار۔ ردا نے اسے کپڑے تھمائے۔ اوئے ہوئے، آج تو کوئی دیوانہ ہی ہو جائے گا۔ مناہل نے مانی خیزی سے نگاہیں گھمائیں۔ بیہودہ کہیں کی۔ ردا نے بلش ہو کر اس کی کمر پر ہاتھ مارا۔ وہ ہنستی ہوئی چینج کرنے چلی گئی۔ یار آپ ہی میرا ہیئر سٹائل بنا دیں، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ دعا منہ بسوڑتی ہوئی کمرے میں آئی تو ردا مسکرا کر اس کے بال بنانے لگی۔ دعا نے بھی ردا جیسے کپڑے بنائے تھے جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تمہیں تیار ہونے کا اتنا شوق ہے، ایک وہ تمہاری بڑی بہن بالکل بوڑھی روح، ابھی دیکھو کیسے پکڑتی ہوں اسے۔ بالکل ٹھیک ردا آپ ہی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ دعا جاؤ شاباش، جلدی گجروں کا تھال تائی امی کو دے آؤ، گاڑی میں رکھوانے ہیں۔ چچی جان عجلت میں کمرے میں آئی تھی۔ مناہل تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ بیٹا جلدی کرو شاباش۔ وہ واش روم سے نکل کر جلدی سے بال سلجھانے لگی۔ چچی جان ہدایت کرتی دعا کے ساتھ تھال لیے نیچے چلی گئی تھیں۔ تم ادھر بیٹھو جلدی۔ ردا اس کی نانا پر بھی تیار کرنا شروع ہو گئی، مگر اس نے بھی بس لائنر اور لائٹ لپسٹک کے علاوہ کچھ نہ لگنے دیا۔ اس میں بھی وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے کی نظر کو خیرہ کر دیتی۔ اس کے نازک سراپے پر گرین رنگ کا کرتا پاجامہ اور گینزا کا دوپٹہ جچ رہا تھا۔ ردا کی اسرار پر بھی بال پشت پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ اماں جان چلیں اب، مناہل نے چڑھ کر کہا تو ردا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں یہ لو گجرے، آج تو سب دل تھام لیں گے۔ مسکرا کر آنکھ ماری تو مناہل نے اسے گھری سے نوازا۔ آپ ہی زیان بھائی کب سے اپنی ویس کوٹ ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہی، تائی امی بلا رہی ہیں آپ کو زیان بھائی کے کمرے میں۔ اور ردا آپ ہی، رامین آپ ہی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ دعا نے دونوں کو پیغام دیا اور واپس نیچے چلی گئی۔ دونوں ہی کمرے میں سے اس کے پیچھے نکلی تھی۔ اب مجھے کیا پتہ ان کی ویس کوٹ کہاں ہے، غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ردا نیچے جا چکی تھی۔ وہ بھی زیان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں زیان الماری کے پاس جھنجھلایا کھڑا تھا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے بلا رہی ہوں، دیر ہو رہی ہے، کدھر رکھی ہے، مل کر نہیں دے رہی؟ تائی جان نے انتہائی ناگوار نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ زیان بھی فوراً پلٹا مگر اس کے اس انوکھے روپ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھہر گیا تھا، مگر اگلے ہی پل نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے آج نہ جانے کتنے دن بعد سامنا ہوا تھا۔ تائی جان میں نے خود سغرا سے کہا تھا، اس نے فوراً صفائی دی۔ تو دیکھو کہاں ہے، آئندہ نوکروں پر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں رامین کو دیکھوں ذرا، اسے ڈپٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ بھی الماری کی طرف بڑھ گئی، بس جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔
زیان کی نظریں اس کے بالوں پر تھیں جو کمر سے بھی نیچے تھے۔ زندگی میں شاید پہلی دفعہ اس کے بال دیکھے تھے جو بہت حسین تھے۔ مڑی زیان نے فوراً نظریں پھیر لیں، پرفیوم کرنا شروع کر دیا۔ وہ شاید زہرا نے رحیم کے وارڈروب میں رکھ دی۔ لب کا کونا کاٹتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ اس کا انداز اسے ڈسٹرب کر گیا۔ میں جا کے لاتی ہوں۔ ضرورت نہیں، اب نیچے جاؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ زیان نے رخ پھیر کر تھوڑی نرم لہجے میں کہا تو وہ بھی بغیر کچھ کہے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ بلیک کرتا شلوار میں عجلت میں کیز لے کر نیچے آیا تو سب جا چکے تھے۔ مناہل واپس آ رہی تھی۔ کیا ہوا، چلے گئے سب؟ اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ناگوار نظر زیان پر ڈالی اور اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ آؤ بیٹھو، اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں بہت شکریہ، میں رشید بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی، ناگواری سے کہتے ہوئے مڑ گئی۔ زیان کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ لڑکی سیدھی طرح کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، چلو فوراً، سمجھی؟ وہ اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، میں رشید کے ساتھ چلی جاؤں گی، نخوت سے کہہ کر اوپر جانے لگی۔ زیان نے اس کی کلائی پکڑی اور جھٹکا دیا۔ وہ سیدھا اس سے ٹکرا گئی۔ دونوں میں آنچ بھر کا فاصلہ بھی نہ بچا تھا۔ مناہل نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کی؟ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ نہیں جاؤں گی میں آپ کے ساتھ، دور رہے مجھ سے، اپنی کلائی چھڑاتے ناگواری سے بولی۔ اس کی اتنی قربت سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تم کار میں جا کر خود بیٹھو گی یا میں تمہیں اٹھا کر ڈالوں؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول کر اس کے شرم اور غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس کی بیہودہ بات پر مناہل کی نظریں اٹھی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر دوبارہ پلکوں کی باڑ گرا لی۔ چھوڑیں، نہیں جانا مجھے۔ اس نے کسملا کر خود کو چھڑانا چاہا، مگر زیان نے اس کے ایک ہاتھ کو کلائی سے جکڑا جبکہ دوسرے ہاتھ کو اس کی پشت میں لگا دیا۔ اس نے تڑپ کر الگ ہونا چاہا مگر اس مسلسل مزاحمت سے دوپٹہ پاؤں میں گر پڑا تھا۔ اچھا، مطلب میں لے کے جاؤں؟ معنی خیزی سے آنکھوں میں دیکھا جہاں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ زیان کو اس پر رحم آیا۔ چھوڑے مجھے، نظریں جھکا کر نم لہجے میں بولی۔ جلدی آؤ۔ آہستہ سے اسے چھوڑتا جھک کر دوپٹہ اس کے کندھے پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ وہ بھی آنسو صاف کرتی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان ایک معنی خیز خاموشی رہی تھی۔ ہوٹل آتے ہی وہ سرعت سے کار سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سختی سے لب بھینچ کر کار لاک کرتا ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں رہ گئی تھی؟ کب سے ویٹ کر رہے ہیں ہم۔ ریلا اسٹیج سے اتر کر اس کے پاس آئی۔ دفعہ ہو جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ کر سب یہاں آ گئے۔ اس پر غراتی ہوئی بولی۔ اگر میں نہ ہوتا تو گھر میں اکیلی بیٹھی رو رہی ہوتی محترمہ۔ اپنے قریب سے آواز سن کر دونوں اچھل پڑی۔ شکر اللہ کا زیان بھائی، آپ اسے لے آئے، ورنہ یہ مجھے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے سے پہلے ہی اوپر پہنچا دیتی، ریلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دانت پیستی آگے بڑھ گئی۔ رحیم بھائی کب سے بلا رہے ہیں، چلیں جلدی۔ دونوں اسٹیج پر آ گئے جہاں سبھی رحیم کو گھیرے کھڑے تھے۔ زیان کہاں رہ گئے تم؟ کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ عشاء اپنی میکسی سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ وہ مناہل کو اس کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ یہ لڑکی اسے شروع سے ہی زہر لگتی تھی۔ عجیب سا ڈر دل میں پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ بس یار، بزی تھا بہت، موبائل چیک کرتے سرسری لہجے میں کہا۔ اچھا بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ لیمن کلر کی میکسی جس کی فٹنگ کچھ زیادہ ہی تھی، اس پر ڈارک لپسٹک لگائے کافی بولڈ لگی۔ زیان نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ نائس انداز، بہت انداز پر مغروریت جچتی تھی۔ اب بھی اس شخص کا ہر انداز پسند تھا اس کا۔ یہ تمہارے ساتھ کیوں آئی ہے؟ ایک ناگوار نظر مناہل پر ڈالی جو ردا اور اقرا کے ساتھ ہنا کو لیے اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ زیان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں قریب آتی مناہل کو جس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ زیان کے لبوں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا اور نظریں ہٹا لی۔ کیوں؟ وہ کیوں نہیں آ سکتی میرے ساتھ؟ ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ یکدم ہی گڑبڑا گئی۔ زیان کی نظر سامنے کھڑے ابدال پر پڑی جو بہت گہری نظروں سے مناہل کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے جبڑے سختی سے بھینچے، آنکھوں میں ناگواری سی دوڑ گئی۔ ابدال کی نظر اس پر پڑی تو ایک دم سیدھا ہو گیا۔ یار زیان بھائی یہاں آئیں نا۔ بلال نے اسے رحیم کے برابر میں بٹھا دیا۔ پہلے سب بزرگ افراد نے رسم کی، پھر چھوٹوں نے ہنگامہ مچا دیا۔ اقرا اور دعا رحیم کی انگلی پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ چلیں نکالیں پیسے جلدی سے۔ کیسے پیسے؟
دعا تم تو ہماری ٹیم کی تھی۔ راہیم نے حیرت سے دعا کو دیکھا۔ نہیں، ابھی میں آپ کی سالی ہوں، گھر جا کر بہن۔ سب کا کیا کہا بے ساختہ تھا۔ چل راہیم فوراً پیسے نکال، نہیں تو پتہ چلا سالیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ زیان نے باقی کزنز کو دیکھ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ مناہل اس شور شرابے کو چھوڑ کر نیچے اتر چکی تھی، کیونکہ امدال کی بے باک نظریں وہ خود پر اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ نہیں بھائی، میں تو راہیم کے ساتھ ہوں، مجھے مانگنے کی عادت نہیں۔ دعا تو ایکسپرٹ ہے اس کام میں۔ نخوت سے ناک چڑھا کر دعا پر طنز کیا۔ سبھی کو اس کا انداز ناگوار گزرا تھا۔ دعا ایک دم چپ ہو گئی۔ چلے نا بھائی، نکالیں پیسے، ہم ایسے بالکل نہیں چھوڑیں گے، اقرا نے فوراً کہا۔ ہاں بھائی، ہمارا تو حق ہے، ہم تو لیں گے، دعا نے رامین کو جتاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تم کچھ ڈیمانڈ بھی تو ہونی چاہیے، وہ بھی تو بتاؤ۔ راہیم بھی ڈیل پر اتر آیا۔ ابھی ہماری دلہن اتنی قیمتی ہے، اب ہم کیا بتائیں، آپ نکالیں جو بھی آپ کے پاس ہے۔ میرے پاس تو ایک دل تھا جو آپ کی دلہن کو دے دیا، اب کڈنی اور جگر لینا چاہیں تو لے لیں، راہیم نے شریر انداز میں کہا تو ہنا کا دل دھڑک اٹھا۔ چلو چلو، جب رات کو آنا۔ ردا نے بھائی کی سائڈ لی۔ اقرا اور دعا نے اسے زبردست گھوری سے نوازا، جبکہ باقی سب ہنس دیے۔ نہیں بھائی، یہ سب ہے ہمارے پاس۔ راہیم بھائی، مجھے نہیں پتہ تھا اتنے کنجوس ہیں، دعا غصے سے بولی۔ یہ آپ ہی نہ جانے کہاں چلی گئیں، دعا نے آہستہ سے اقرا کے کان میں کہا، مگر زیان سن چکا تھا۔ اس نے نظر دوڑا کر دیکھا تو وہ ماموں کی فیملی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ راہیم پیسے نکالے نا، نہیں تو ہنا کی شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گا، زیان نے دھمکی دی۔ زیان پارٹی بدل گیا تھا۔ راہیم نے پھر دعا کو لفافہ تھما دیا۔ سب کے چہرے پر خوشی سی کھل اٹھی۔ مناہل ماما بلا رہی ہیں۔ السلام علیکم ردا مناہل کو بلانے آئی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر جھٹ سلام کیا۔ وہ بھی سامنے ہی بیٹھا تھا، اسی لیے کچھ جھجک گئی۔ ماشاء اللہ، ادھر آؤ بیٹا۔ مامی نے ردا کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ مناہل نے ایک نظر علی کو دیکھا۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا، لیکن آج علی کی نظریں اور ردا کی جھجک نے سب واضح کر دیا۔ کیا کرتی ہو بیٹا؟ امی ابھی تو فراغت میں ہے بی بی، طوبہ چھیڑتے ہوئے بولی۔ آنٹی مجھے ماما بلا رہی ہیں۔ اسے علی کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں تو اٹھنا چاہا، لیکن طوبہ نے واپس بٹھا لیا۔ مناہل بھی وہیں علی کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مناہل نے نظریں گھمائی۔ کیا؟ وہ انجان بن کر موبائل میں لگ گیا۔ ہم نے اڑتے طوطے کے پر گن لیے ہیں بس، وہ معنی خیزی سے بولی تو علی نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا بکواس ہے، میں تمہیں طوطا نظر آ رہا ہوں؟ غصے سے بولا تو مناہل کھلکھلا کر ہنس دی۔ کسی نے بہت غور سے اس کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھا تھا۔ دیکھا مجھ سے چھپا رہے تھے، اسے گھور کر بولی۔ یار کچھ ہے ہی نہیں جو چھپاؤں۔ علی نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے ردا کو دیکھا، جو ان دونوں کی معنی خیز نظروں سے بچنے کے لیے اڑ گئی تھی۔ مناہل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ فکر نہ کرو، اس کا ابھی شادی کا کوئی موڈ نہیں، مناہل نے شریر سے انداز میں کہا۔ حد ہے یار، وہ غصے سے دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ سب لڑکیاں پھپھو کے گھر رات رکنے چلی گئی تھیں، لیکن ماما نے اسے جانے نہ دیا، اور فاطمہ بیگم کی فطرت کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ دونوں بہنوں کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مناہل نے دعا کو بھیج دیا تھا کہ ہنا کی کئی کالز اور میسج آ چکے تھے، مگر وہ بھی کیا کرتی، اسی لیے صبح سے کچن میں ہی مصروف تھی۔ نہیں چچی جان، پھر یہاں کا کام کون سنبھالے گا؟ مجھے مہندی وغیرہ میں خاص انٹرسٹ نہیں، اس نے مسکرا کر منع کر ڈالا۔ لڑکی تم نہ میرا دماغ خراب مت کرو، میں ابھی زیان سے کہتی ہوں تمہیں چھوڑ کر آئے، انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، لیکن مناہل کا دم تو زیان کے نام پر ہی خشک ہونے لگا۔ کل کا منظر پھر سے ذہن میں آ گیا۔ نہیں نہیں، میں جاؤں گی، میں ابھی بس سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز جانا ہوگا تو شام تک چلی جاؤں گی۔ تو جا کر آرام کرو نا، یہ کام سغرا کر دے گی، درد ہے اور تم کچن میں گھسی ہو۔ وہ اس کی آدم بیزاری سے سخت پریشان تھی۔ بس بن گئی بریانی، اب باہر ہی آ رہی ہوں، اس نے رائتہ فریج میں رکھتے ہوئے مسکرا کر ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا اور ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ یار ماہی پلیز زبردستی چائے پلا دو، وہ دونوں کہیں باہر سے واپس آئے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں، کھانا ہے تو بتا دیجیے، صبح سے کچن میں گھسی ہے۔ چچی جان نے بچے کو بھی ڈانٹ پلا دی۔ زیان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو چولہے کی ہیٹ کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، گھر کے کام یہ نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ فاطمہ بیگم نے ناگواری سے کہا تو سومیا بیگم انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ یار ہاں یار، کھانا کھلا دو، وہ بھوک بھی بہت لگی ہے، راہیم نے فوراً کہا۔ وہ سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر راہیم
زیان چچی جان تھے۔ واہ یار، تمہارا ہسبینڈ بڑا لکی ہوگا۔ بے ساختہ تعریف پر وہ جھیپ سی گئی۔ چچی جان نے بھی اس کی سائڈ لی تھی، جبکہ زیان نے خاموشی سے کھانے پر توجہ رکھی۔ آپ بھی لکی ہیں، ہنا کے ہاتھ میں بھی بہت ٹیسٹ ہے، اس نے بھی مسکرا کر کہا۔ لیکن تم شادی کے بعد بہت یاد آؤ گی، پتہ نہیں تمہارا شوہر ہمیں ملنے بھی دے گا یا نہیں، اپنی پری کو قید ہی نہ کر لے۔ زیان نے ایک ناگوار نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ مقابل کا رنگ یکدم سرخ ہو گیا۔ چچی جان دیکھے انہیں مناہل کے چڑھنے پر راہم کا کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ارے وہ کیا دیکھیں گی، میں دیکھوں گا تمہارے لیے رشتہ۔ نہیں شکریہ، بہت بہت۔ مناہل بھی تپ اٹھی۔ اچھا تو خود دیکھو گی، اسے شرارت سوجی۔ مناہل کو اپنا چہرہ اناری پڑتا محسوس ہوا۔ تو اپنی بکواس بند کرے گا یا نہیں؟ خاموشی سے کھانا کھا، نہیں تو اٹھا کے پھینک دوں گا تجھے یہاں سے۔ ایک ترس نظر مناہل پر ڈالتا دانت پیس کر بولا تو وہ خواہ مخواہ ہی گڑبڑا کر اٹھنے لگی، جبکہ راہم کا کہا ایک بار پھر گونج اٹھا۔ یار تم بیٹھو، ایک بات بتانی تھی تمہیں۔ اور ماما کو اسے اٹھتے دیکھ اس نے سیریس انداز میں کہا۔ تو سومیا بیگم بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تمہارے لیے 2-3 آنٹیاں میرے پاس آئی تھیں رشتے کی بات کرنے۔ وہ جو اس کی بات سنتی رک گئی تھی، اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چچی جان، شادی کی خوشی میں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ ہنس کر کہتی۔ وہاں سے نکلتی تو اس کی خسیلی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آج راہم کی بارات تھی، سب بارات لے کر ہوٹل پہنچے تو نکاح کی رسم کے بعد ہنا کو راہم کے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں کا کپل بہت پیارا لگ رہا تھا، سب نے ہی خوب سراہا۔ ایک شور اسٹیج پر ایک شور سا مچا ہوا تھا، دودھ پلائی کی رسم چل رہی تھی۔ یو آر لکنگ گارجیس۔ مناہل نے آج پنک کلر کی سلک کی فراک پہنی تھی، جس پر ہلکا ہلکا نازک سا کام بنا ہوا تھا۔ بال ڈھیلے جوڑے کی شکل میں بنائے اس کا حسن اور نکھر رہا تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے حسن سے بے نیاز تھی۔ وہ بھیڑ سے الگ آ کر کھڑی ہوئی تو ابدال بھی پیچھے ہی آ گیا۔ اس کی بات پر مناہل نے ناگواری سے اسے دیکھا اور بغیر جواب دیے جانے لگی۔ تم بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ وہ پھر سامنے آیا۔ ہٹو میرے سامنے سے۔ اسے اتنا قریب کھڑا دیکھ بھڑک اٹھی۔ کہ تم مجھ سے کہہ رہی ہو؟ میں کب سے تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارا نخرہ ہی ختم نہیں ہوتا، غصے سے کہتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ مناہل نے حیرانگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا۔ اپنے ہاتھ میں رہو ابدال۔ انتہائی غصے کے عالم میں ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر وہ گرفت سخت کر گیا۔ نہیں کرو گی؟ اپنے بابا کو بلاؤ گی جو تمہاری بات سنتے ہی نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے خوف سے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتا بولا۔ مناہل کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی سمجھے؟ خود کو سنبھال کر اسے دھکا دینا چاہا اور مدد کے لیے آس پاس دیکھنے لگی، مگر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ گھٹیا پن سے مسکراتے اپنا منہ آگے کیا، وہ یکدم پیچھے ہوئی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ یہ جگہ تھوڑا کونے میں تھی، اسٹیج اور ارینجمنٹس سے تھوڑی الگ۔ ابدال اس بار تھوڑا چیخ کر بولی تو زیان جو ارینجمنٹس چیک کرنے آیا تھا، یہاں کا منظر دیکھ کر آنکھوں میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی، غصے کے مارے ماتھے کی رگیں تن سی گئی تھی۔ مناہل کی نظر جب اس پر پڑی تو جیسے کسی نے اس کے جسم میں روح پھونک دی ہو۔ زیان بھائی چیخ کر اسے پکارا۔ ابدال جیسے ہی مڑا، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا جب زیان نے اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اس کی درگت بنا چکا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی عزت کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی؟ اسے گریبان سے پکڑتا دھاڑ اٹھا۔ میری بات سنو زیان، اس نے مجھے خود یہاں۔ مناہل جو زیان کے پیچھے ڈری سہمی کھڑی تھی، اس کے جھوٹ پر آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ شٹ اپ! منہ پر ایک اور مکہ مار کر اسے فرش پر پھینکا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں تو اسی وقت تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ گانے چلنے کی وجہ سے ان کی آوازیں باہر نہیں گئی تھیں۔ بہت پچھتائے گا اس حرکت پر تو۔ ہاتھ کی پشت سے لبوں کا خون صاف کرتا دونوں کو گھور کر باہر نکل گیا۔ زیان نے ایک غصیلی نظر سہمی ہوئی مناہل پر ڈالی۔ منع کیا تھا نا دور رہنا اس سے؟ غصے کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ میں یہاں۔ اسے غصے میں دیکھ کر مناہل کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ کیا؟ ہاں بولو کیا؟ اس نے سختی سے اس کا بازو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مناہل کا حشر بگاڑ دے۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے نہیں بلایا تھا اسے، وہ خود یہاں آیا تھا۔ اچانک آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ احتیاط بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اس طرح اکیلے کیوں گھوم رہی تھی؟
اس کی بیوقوفی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ یہاں آ جائے گا، اور آپ نے میری مدد کی ہے، مگر ایسے بات نہیں کر سکتے مجھ سے، سمجھے آپ۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا اور غصہ ساتھ آ رہا تھا۔ جھٹکے سے بازو چھڑا کر آنسو رگڑتی وہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس نے ایک ترش نظر اس پر ڈالی اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب ہی بلال سامنے آ گیا، ذیان بھائی مامی بلا رہی ہیں آپ کو، اسے فائقہ بیگم کا پیغام دیا تو اسٹیج کی جانب بڑھ گیا، جہاں دعا اور اقرا جوتا چھپائی کی رسم کر رہی تھی، جبکہ رامین اور راحم کی سائڈ تھی۔ رامین اور ردا راحم کی سائڈ تھی۔ ایک شور سا مچا ہوا تھا، سب کے چہرے پر خوشی سے چمک رہے تھے، کہے اور شوخیاں عروج پر تھی، لیکن اس ہنگامے میں وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے پورے ہال میں ایک نظر دوڑائی، وہ اپنے ماموں کی فیملی کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ وہ بھی سر جھٹک کر فائقہ بیگم اور فاطمہ بیگم کی جانب بڑھ گیا۔ ماشاءاللہ بالکل شہزادہ لگ رہا ہے، آپ بھی اس کی نظر اتروا دے گا، ذیان کو دیکھ کر فاطمہ بیگم نے کہا۔ ان کی بات سن کر وہ بھی مسکرا دی۔ ماشاءاللہ ماما آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، سومیہ رخصتی کا کہہ رہی ہے، سارے انتظامات مکمل ہیں۔ انہوں نے اس سے استفسار کیا۔ جی چلیں، چچی جان سے بولیں، سعادت مندی سے کہتا انتظامات دیکھنے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ رخصتی کے وقت ہنا ماں باپ سے لگ کر روئی تو سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ منائل اس سارے وقت میں چپ چپ سی رہی، اسے ذیان دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے بھی اللہ کا شکر کیا۔ واپسی پر منائل اور ردا ہنا کے ساتھ تھیں، جبکہ دعا اور دوسری گاڑی میں آئی تھی۔ وہ لوگ ہنا اور راحم کو کمرے میں چھوڑ کر نکلی تو بڑوں نے چائے کی فرمائش کر دی۔ سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ ردا اور مناہل بھی کچن میں آ گئی۔ یہ عشا کچھ زیادہ ہی بولڈ ہے، ہر وقت ذیان بھائی سے چپکنے میں لگی رہتی ہے، ردا نے منہ بنا کر کہا تو وہ بس آنکھیں گھما گئی۔ تو انہیں دور رہنا چاہیے، پھر وہ حوصلہ دیتے ہوں گے تبھی تو وہ اتنا فری ہوتی ہے، اس نے عام سے انداز میں کہتے ہوئے چائے کا پانی رکھا۔ جی نہیں، اسے خود ہی چپکنے کا شوق ہے۔ ویسے آج اس کا چھچورا بھائی نظر نہیں آیا، ردا نے حیرت سے کہا۔ مناہل کو وہ سب ایک بار پھر سے یاد آ گیا۔ اچھا ہی ہوا نا، یہ بھی ماتھے سے پسینہ صاف کرتے دھیرے سے بولی۔ یار ایک بات ہے، تمہاری مامی بہت نائس ہے، اچھے سے بات کرتی ہیں۔ ردا ان سے بہت متاثر ہو کر اسے دیکھا۔ مناہل نے چونک کر اور کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ ہاں وہ پوری فیملی ہی بہت لونگ ہے، خاص طور پر علی۔ ردا نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو مجھے کیا ہم بتا رہی ہو؟ اس طرح گڑبڑانے پر مناہل نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ اچھا بابا جاؤ، یہ چائے دے آؤ سب کو۔ سب کے کپوں میں چائے نکال کر ردا کو دی اور خود اوپر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اگر وہ نہ آتے تو عبدال نہ جانے کیا کرتا اس کے ساتھ، یہ سوچ کر ہی دل لرز اٹھا۔ جو بھی تھا وہ ذیان حیدر کے احسان مند تھی کہ اسے اس مشکل سے بچایا تھا، مگر اس کا اس شخص کو تھینکس کہنے کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ راحم اور ہنا ولیمے کے اگلے ہی دن پاکستان ٹور پر نکل گئے تھے۔ سب کی زندگیاں معمول پر آ گئی تھیں۔ راحم کے جانے سے آفس کا لوڈ بڑھ گیا تھا، اسی لیے اب وہ دیر رات آفس سے آتا تھا۔ ردا فیشن ڈیزائننگ کورس اسٹارٹ کر چکی تھی، جبکہ مناہل اور ردا اپنی پڑھائی میں بزی تھی۔ عمر کی بھی آج کل کمبائن اسٹڈیز زیادہ ہی بڑی ہوئی تھی، جن کی وجہ سے وہ اکثر غائب ہی رہتا تھا۔ آج یونیورسٹی میں اس کا دن بہت بزی گزرا تھا، پیپر قریب تھے، اسی لیے ہر پروفیسر سلیبس کمپلیٹ کرانے میں لگا تھا۔ طوبیٰ نے بھی چھٹی کر لی تھی، وہ لائبریری سے کچھ بکس ایشو کروا کر نکل رہی تھی جب کوئی بہت زور سے اس سے ٹکرایا۔ اوہ آئی ایم سوری مس، آپ کو لگی تو نہیں؟ لڑکا فوراً جھک کر اس کی کتابیں سمیٹوانے لگا۔ وہ محض سر ہلا گئی۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں اٹس اوکے، اپنی بک سمیٹتے سپاٹ لہجے میں بولی۔ ارے آپ تو میری موم کی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اس نے میم فائزہ ملک دیکھ کر کہا تو مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے ایسے کیسے دیکھ رہی ہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں، وہ اس کی حیرانی بھانپ چکا تھا۔ اچھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس نے مروتاً کہا، کیونکہ میم فائزہ کی اس کی فیوریٹ ٹیچر تھی، لیکن وہ ان کے بیٹے سے کیا بات کرتی۔ لیکن آپ کے فیس امپریشن کچھ اور بتا رہے ہیں، جیسے اب یہ بکس میرے سر پر دے ماریں گی۔ وہ اس کے منہ سے اپنے نام پر چونکی، جو اس نے نوٹ بک پر دیکھ لیا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تھوڑا جلدی میں ہوں۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ آئی ہیو ٹو گو۔ وہ کیوں؟ اس باتونی شخص سے بیٹھ کر باتیں کرتی، اس لیے یہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ ایک شرط پر اسے دیکھا۔ مناہل نے اسے دیکھا۔ پھر ملیں گے؟ وہ فری ہی ہو گیا تھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو پھر ملوں گی، وہ اسے سنا کر دانت پیستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ آئی ایم سوری، اگر آپ کو برا لگا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔
وہ بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ اس نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ اٹس اوکے مسکرا کر کہتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ کہیں پھر وہ کوئی اور بات نہ شروع کر دی، جبکہ وہ اس کے غائب ہونے تک اسے دیکھتا رہا اور مسکرا کر سر جھٹکتا لائبریری میں گھس گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ جو اس کے کمرے میں دودھ رکھنے آئی تھی، ٹیبل پر آن لیپ ٹاپ اور سائڈ میں پڑی سی ڈیز کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ عمر واش روم سے نکل کر تیزی سے قریب آیا اور لیپ ٹاپ بند کر کے سی ڈیز دراز میں ڈال دیں۔ تو یہ تھی وہ کمبائن اسٹڈیز جو تم کرنے جا رہے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جیسا بھی تھا تو ان کا بھائی ہی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ کمبائن اسٹڈیز کا بول کے کیا کر رہا ہے؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میرے معاملوں میں بولی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شرمندہ ہونے کے بجائے اسے دھمکی دینے لگا۔ اچھا نہیں تو کیا کرو گے؟ یہ ویڈیوز بابا کو دکھاؤ گے؟ بازو لپیٹے تنزیہ بولی تو وہ نظریں یکدم چرا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو عمر؟ اگر بابا کو پتہ چل گیا نا تو میں جان سے مار دیں گے۔ اس نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ مجھے آپ کے مشوروں کی تو قطعی ضرورت نہیں، لہٰذا نکلیں یہاں سے، انتہائی بدتمیزی سے کہتے اسے دروازے کا راستہ دکھایا۔ جتنی بھی سی ڈیز ہیں میرے حوالے کرو ابھی۔ فوراً اس کی بات کو نظر انداز کر کے سختی سے بولی۔ نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی، جائیں یہاں سے۔ نظریں چراتا ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ کیا چاہ رہے ہو؟ زیان بھائی کو لے کر آؤں؟ اس بار تیر نشانے پر لگا تھا۔ زیان کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ آپ دھمکی دے رہی ہیں مجھے؟ ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو ملامتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں کیونکہ تم انہی کی سنتے ہو۔ اسے ایک نظر دیکھ کر باہر نکلنے لگی مگر وہ اچانک ہی راستے میں آ گیا۔ میں سب دوں گا، پہلے وعدہ کریں آپ انہیں کچھ نہیں بتائیں گی، اس نے گھبراتے ہوئے کہا تو وہ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ باقی کہاں ہیں؟ دراز سے ساری سی ڈیز نکال کر پوچھا اور الماری کھنگالنے لگی۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد پوری 17 سی ڈیز نکلی تھی۔ اور ہیں تو ابھی بتا دو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بس اتنی ہی ہیں۔ اب آپ پرامس کریں نہیں بتائیں گی کسی کو؟ عمر کے چہرے پر خوف مناہل کو واضح نظر آیا۔ تم وعدہ کرو دوبارہ نہ ایسی گیدرنگ میں جاؤ گے اور نہ ہی ایسی کوئی چیز اپنے روم میں لاؤ گے؟ پکا پرامس؟ آپ دوبارہ کبھی بھی آ کر چیک کر لیجیے گا، اس نے فوراً وعدہ کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ لاسٹ وارننگ ہے۔ اس نے جھٹ اس بات پر سر ہلایا تو اس نے ساری سی ڈیز اس کے سامنے توڑی اور ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ عمر اب تک حیران تھا۔ وہ چاہتی تو ہنگامہ بھی کر سکتی تھی، اسے سب سے پٹوا بھی سکتی تھی، لیکن اس نے کچھ نہ کیا۔ جو بھی تھا اس نے سکون کا سانس لیا کہ یہ بات زیان تک نہیں پہنچی تھی۔ تم کل سے آئے ہو، مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ موہت کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ رامین یونی آئی تو اسے موہت کا پتہ چلا۔ کیوں تم میرا استقبال کرتی؟ موبائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، ایٹ لیسٹ تمہارا ایک دن اور ویٹ تو نہ کرنا پڑتا۔ منہ بنا کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اچھا، آئی ایم سوری، چلو اب کھڑی ہو، تمہاری کلاس بھی سٹارٹ ہو گئی۔ مجھے کلاس میں جانا ہے، میں مزید اپنا نقصان نہیں کر سکتا۔ تم نے یہ بھی نہیں پوچھا میں کیسی ہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو۔ 1 منٹ لگا تھا موہت کو اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں۔ وہ ایک دم کھل اٹھی۔ سفید ٹاپ اور بلو جینز پر پونی ٹیل بنائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں وہ تو میں ہوں، وہ اترا کر کہتی کھڑی ہوئی۔ کلاس کے بعد ملو گے نا؟ نہیں یار، ایک ضروری کام سے جانا ہے، کل ملیں گے۔ کیوں؟ وہ چیخی۔ بیوقوف، چیخ کیوں رہی ہو؟ اس نے ڈپٹ کر کہا تو وہ منہ بنانے لگی۔ ضروری کام سے جانا ہے، کل لنچ ساتھ کریں گے۔ اوکے اوکے، اس نے بھی ناراضگی سے کہا۔ پھر دونوں اپنی اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ رامین کی موہت سے ملاقات ڈپارٹمنٹ میں MBA کے ڈپارٹمنٹ میں ہوئی تھی۔ وہ لاسٹ ایئر میں تھا، جس کے بعد اس نے ضد کر کے رامین کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ تو بس موہت سے ملنے آتی تھی۔ وہ اس کی محبت میں دن بدن دیوانی ہوتی جا رہی تھی، جبکہ موہت اسے بس دوست ہی سمجھتا تھا۔ رامین کے جذبات کو سمجھتا تھا مگر ان کی پذیرائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس نے ہمیشہ اسے دوست کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ اور طوبیٰ کینٹین میں بیٹھی تھی جب وہ ان کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ لیکن کیوں؟ یہاں بہت ساری ٹیبلز خالی ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، طوبیٰ نے حیران ہو کر کہا، جبکہ مناہل اسے پہچان گئی تھی۔ یہ وہی لائبریری والا، میں ایکچولی ان سے معذرت کرنے آیا تھا۔ اس کی آنکھیں مناہل پر تھیں جو الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی معذرت؟ طوبیٰ نے مناہل کو دیکھا۔ کچھ نہیں، اور مسٹر آپ بات اسی دن ختم ہو گئی تھی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ طوبیٰ کو جواب دے کر اس کو گھورا اور اسے ہی وہ دیکھ رہا تھا۔ براؤن چادر میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو کیا ہم فرینڈ بن سکتے ہیں؟ طوبیٰ اور مناہل نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اٹھو طوبیٰ،
یہ بندہ پاگل ہے، وہ غصے سے کہہ کر طوبیٰ کا نام پکارنے لگی۔ او آپ کا نام طوبیٰ ہے، بیوٹیفل نیم، آئی ایم موہت، موہت ملک، آپ کی میم فائزہ کا اکلوتا ثبوت۔ اس نے طوبیٰ کو اپنا پورا انٹروڈکشن دیا۔ طوبیٰ مناہل کو نظر انداز کر کے واپس بیٹھ گئی۔ کیا آپ میم کے بیٹے ہیں؟ جی بس ابھی انہی سے ملنے آیا تھا، مجھے مناہل نظر آئیں تو یہیں آ گیا۔ اس نے مسکرا کر مناہل سے ملاقات کا پورا واقعہ طوبیٰ کے گوش گزار کر دیا۔ اب دیکھیں، میں ان سے دوستی کرنا چاہتا ہوں بٹ یہ بھاگنے میں لگی ہیں۔ اس نے طوبیٰ سے ان کی شکایت کی تو طوبیٰ اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ دیکھیں مسٹر، اس نے غصے سے اسے مخاطب کیا۔ موہت، وہ بیچ میں بول پڑا، مسٹر موہت، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، اس لیے پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ اس نے تحمل سے واضح کرنا چاہا۔ اوکے نہ کریں، میں آپ سے کر لیتا ہوں، اس نے کندھے اچھلا کر کہا تو دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ بندہ پاگل ہے، اس نے آہستہ سے طوبیٰ کو وارن کیا جو آرام سے بیٹھی تھی، اور یہ پاگل خانے سے بھاگ کر آیا ہے۔ تو اسی انداز میں طوبیٰ نے کہا تو طوبیٰ کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ تم بھی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کی ہنسی پر مناہل نے اسے دیکھا۔ ارے ارے طوبیٰ، یہ تو مسکراتی بھی ہیں۔ وہ یکدم ہی جھیم سی گئی۔ ہاں ایک بات تو ہے، اس لڑکی کے پاس مسکراہٹ کا اسٹاک بہت کم ہے۔ طوبیٰ نے بھی اس کی تائید کی۔ مناہل نے زور سے بک اس کے کندھے پر ماری۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے سمجھی؟ ان دونوں کو آپس میں لگا دیکھ موہت ان کی چاٹ کھانے لگا۔ مناہل نے ایک نظر طوبیٰ کو پھر موہت کو دیکھا جو ان کی چاٹ سے انصاف کر رہا تھا۔ پلیز پانی دینا۔ مناہل کی پانی کی بوتل اٹھانی چاہی، اس نے فوراً جھپٹ لی۔ کوئی ضرورت نہیں، ایک تو ہماری چاٹ کھا لی اور اب پانی۔ اس نے غصے سے اسے گھورا۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ لو، یہ کھا لو، اس نے آفر کی۔ نہیں شکریہ، آپ کھائیں، ہماری کلاس ہے۔ طوبیٰ ہنستی ہوئی کھڑی ہوئی۔ مناہل بھی اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ملیں گے، اس نے مسکرا کر خداحافظ کیا تو وہ دونوں خاموشی سے نکل گئیں، جبکہ اس نے دور تک انہیں جاتا دیکھا تھا۔ اسے آج جلدی آفس پہنچنا تھا، ایک ڈیلیگیشن میٹنگ تھی۔ ابھی وہ گھر سے کچھ دور ہی آیا تھا جب دعا اور مناہل پیدل کہیں جاتی نظر آئی۔ دعا کالج یونیفارم میں تھی جبکہ مناہل چادر اوڑھے بیگ لٹکائے ہوئی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی اپنی فیملی کے کسی بھی فرد کو کار ڈرائیور کے بغیر کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کار ان کے پاس لا کر روکی۔ گاڑی میں بیٹھو دونوں، آنکھوں سے سن گلاسز ہٹاتے ہوئے بولا۔ نہیں زیان بھائی، ہم چلے جائیں گے، دعا مسکرا کر بولی جبکہ وہ خاموش ہی رہی۔ دعا بیٹا میں کہہ رہا ہوں، شاباش جلدی آؤ، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ دعا تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی، زیان نے اسے گھورا۔ میں دونوں کو کہہ رہا ہوں بیٹھو تم بھی، اس نے سخت لہجے میں کہا تو مناہل نے ایک نظر اسے دیکھا اور بیٹھنے میں ہی بہتری سمجھی۔ دعا زیان کے ساتھ آگے اور وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ ڈرائیور کے ساتھ کیوں نہیں گئی آج؟ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن ہم تو روز ایسے ہی۔ اس سے پہلے کہ دعا کچھ اور کہتی وہ بول پڑی، دعا خاموش بیٹھو۔ مناہل نے اسے وارن کیا تو وہ بھی چپ ہو گئی۔ زیان نے ایک سخت نظر بیک ویو مرر سے اس پر ڈالی جو ونڈو سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ تو کیا روز پیدل جاتی آتی ہو، کالی ہو جاؤ گی اتنی دھوپ میں؟ دعا کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، ایسے کالے نہیں ہوتے، سب جھوٹی باتیں ہیں، آپ ہی تو روز اتنی دور پیدل دھوپ میں جاتی ہیں، اس نے زور سے ہنستے ہوئے کہا تو مناہل کا دل چاہا اپنی بہن کے منہ پر ٹیپ لگا دے، جبکہ زیان حیرت سے گنگ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ اس کے گھر والے اس قدر بے خبر تھے ان دونوں سے کہ ایک پیدل کالج جاتی اور دوسری پوائنٹ میں سفر کرتی تھی۔ اس کی اپنی بہن روز نئی کاروں میں کالج جاتی تھی۔ اگر اس کی فیورٹ کار میں کوئی مسئلہ ہوا ہوتا تو ڈرائیور کی شامت آ جاتی، لیکن پھر بھی میں نہیں چاہتا تم کوئلہ بننے کی کوشش کرو، لہٰذا کل سے تم دونوں ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی، اور ویسے بھی جیسے حالات ہیں میں بالکل بھی رسک لینا نہیں چاہتا، زیان نے اسے پیار سے سمجھایا، جبکہ مناہل کان لپیٹے بیٹھی کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ دعا کا کالج آیا تو اسے ڈراپ کر کے کار ریورس کرنے لگا۔ میں چلی جاؤں گی، خود آپ آفس جائیں، اس نے عام سے انداز میں کہا، مگر زیان کو لگا اس پر طنز کر رہی ہے۔ اچانک اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ آگے آ کر بیٹھو، سرد لہجے میں بول کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی، آپ کو اتنا بڑا احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے آؤ، تمہارے نخرے دیکھنے کا ابھی میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ اس بار لہجہ سخت تھا۔ وہ دانت پیستی اتر کر آگے آئی اور دروازہ زور سے بند کر کے کھڑکی کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ آئندہ نہ دیکھوں میں تمہیں پوائنٹ میں جاتے ہوئے، اس نے تحکم بھرے انداز میں کہا تو مناہل کو تپ چڑھی۔ میں تو جاؤں گی،
اپنی اصلی ضدی لہجے میں بولی۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ سامنے آتا تھا وہ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتی اور لڑ پڑتے۔ میں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ تو تھا ہی سر پھرا، اس نے خواہ ہی شیر کے منہ میں ہاتھ دے دیا تھا۔ ایویں توڑ دیں گے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ کسی نے کچھ کہا یا روکا ہے تو بتاؤ مجھے۔ وہ رخ موڑے چپ رہی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر رخ موڑا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں آپ ہمارے معاملے میں گھس کر ہماری زندگیوں کو اور مشکل بنانے میں لگے ہیں؟ جب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تو آپ بھی منہ بند رکھیں۔ وہ ایک دم پھٹی پڑی تھی۔ ضیاء نے تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مطلب تم میری بات نہیں مانو گی؟ بالکل نہیں، اس نے پھر ضدی لہجے میں کہا۔ تو ضیاء نے یکدم گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ مناہل کو زوردار جھٹکا لگا، سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ آؤچ! سپیڈ کچھ اور بڑھائی تھی۔ تمہارا دماغ تو میں ٹھکانے لگاتا ہوں ابھی۔ تیزی سے موڑ کاٹا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز سپیڈ کم کریں۔ مناہل نے بے ساختہ اپنا گلابی ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ اس نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور غصے سے ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ خفیف سا ہو گئی۔ سیٹ مضبوطی سے پکڑ لی۔ مجھے چیلنج مت کیا کرو مناہل، حیدر کسی دن ماری جاؤ گی۔ کار مین روڈ پر فل سپیڈ میں دوڑ رہی تھی۔ نہ اسے اس وقت اس کی چیخوں کی پرواہ تھی۔ کار سامنے سے آتی کار سے ٹکراتے بچی تو مناہل نے آنکھیں میچ کر زور سے چیخی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ رندھی ہوئی آواز میں بولی تو جھٹکے سے گاڑی رکی اور اس کے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ وہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اس کی حرکت پر دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب میرا ری ایکشن دیکھنے کی ہمت نہیں ہے تو کیوں کرتی ہو مجھے چیلنج؟ اس کی آنسو بھری آنکھوں میں دیکھا۔ وجود ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ لگ رہا تھا ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے اپنے مسلسل بجتے موبائل کو اگنور کر کے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھائی۔ لو پانی پیو۔ اس کا بازو چھوڑ کر بوتل کھول کر اسے دی۔ نہیں جائیے، مجھے گھر جانا ہے بس۔ اس کا ہاتھ دور کیا مگر ضیاء نے زبردستی اسے تھوڑا سا پانی پلا دیا۔ ایک بار پھر موبائل بج اٹھا۔ اس بار فون کان سے لگا لیا۔ ہاں میں 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ آپ رحمان صاحب سے بولیں انہیں ریسیو کریں۔ سیکرٹری کو ہدایت دے کر موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالتا بوتل میں بچا پانی پینے لگا۔ مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گالوں پر سرخی سی آ گئی۔ اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ ضیاء کے چہرے پر ایک نظر اسے دیکھ کر مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی تھی۔ میں آئی کم ان میم؟ میم فائزہ کے روم میں داخل ہوئی تو وہ کسی کے ساتھ بزی تھیں۔ کم ان مناہل مسکرا کر بولی تو چیئر پر بیٹھے شخص نے فوراً مڑ کر اسے دیکھا۔ میم اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اگر آپ بزی ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گی۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کم اینڈ میٹ مائی سن۔ موہت مسکرا کر بولی تو وہ بھی اسے دیکھ کر مروتاً مسکرا دی۔ مناہل نائس نیم، اس نے مسکرا کر کہا تو اس نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ ایسا ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسا آپ پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ صرف نام ہی اچھا نہیں ہے، میری سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ انہوں نے اسے دیکھا جو موہت کی شرارتی نظروں سے سخت جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میم یہ پوائنٹ سمجھا دیں۔ اس نے جلدی سے فائل آگے کی کیونکہ کل اسائنمنٹ سبمٹ کروانا تھا اور وہ ماں بیٹے کی باتیں ختم ہونے کا گھنٹوں انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ 5 منٹ میں سمجھ کر فارغ ہوئی تو موہت بھی اکتا چکا تھا۔ میں پک کر لوں گا، آپ کو ابھی جانا ہے، انہیں کہتا باہر نکلا تو وہ بھی سر ہلاتی اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ طوبیٰ نہیں آئی آج؟ اپنے پیپر سمیٹ رہی تھی جب وہ میم فیور ہو رہا ہے کہہ رہی تھی کل آؤں گی۔ کھڑے ہوتے بتایا تو وہ بھی سر ہلا گئی۔ تمہاری پارٹنر کہاں ہے؟ آج اس کے روم سے نکلتے ہی اس کے پیچھے آیا جس پر مناہل نے اسے دیکھا۔ ہاں فیور تھا اسے۔ تم کیا چیز ہو، ہر وقت پڑھ کر تھکتی نہیں ہو؟ اسے کلاس میں جاتے دیکھ چڑھ کر بولا۔ اور تم ہر وقت ادھر ادھر پھرتے نہیں تھکتے؟ پڑھ بھی لیا کرو کبھی۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ موہت نے مسکرا کر اس کے معصوم سے مکھڑے کو دیکھا۔ ناشکری لڑکی، ملنے آتا ہوں موم اور تم دونوں سے، مصنوعی خفگی سے بولا تو مناہل بس آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ مل لیے جاؤ اب، اسے خود کو تختہ پا کر اکتا کر بولی۔ میں منع کر دوں گا، کون سا تم رک جاؤ گی؟ مسکرا کر گھورتا ہوا بولا۔ صحیح بات ہے۔ اس بار اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے بائے بائے کہتے کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ موہت کو لگا وہ اس کی حسین مسکراہٹ پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ وہ انسٹیٹیوٹ سے واپسی پر آئس کریم پارلر آ گئی تھی اپنے اور دعا وغیرہ کے لیے آئس کریم لینے۔ کاؤنٹر پر پیمنٹ کے لیے کھڑی تھی جب کوئی اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ پلیز 4 کپ چاکلیٹ آئس کریم۔ علی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ اس کو یہاں دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ علی واپس مڑا تو بلو ٹاپ
بلیک جینس پر وائٹ اسٹالر لیے ردا کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آپ یہاں اکیلی آئی ہیں؟ جی بس انسٹیٹیوٹ سے واپس جا رہی تھی تو آئس کریم لینے کا موڈ ہو گیا، اس نے کچھ جھجک کر جواب دیا۔ میم آپ کا کارڈ اور آرڈر۔ وہ پیمنٹ کے لیے پرس سے پیسے نکالنے لگی جب علی نے اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیا۔ یہ لیں۔ آپ نے کیوں دیا؟ ردا نے بولنا چاہا۔ اٹس اوکے ردا۔ اپنا والیٹ واپس پاکٹ میں رکھتے ایک نظر اسے دیکھا جو گم سمجھی کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر دل زور سے دھڑکا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا نام اتنا خوبصورت لگا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ تھینکس، آپ اس قدر فارمل نہ ہوں، مجھ سے ہضم نہیں ہوگا۔ اس نے آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھا۔ کیا کچھ نہیں آئے؟ علی نے بھی اپنا کارڈ لیا اور باہر کے لیے قدم بڑھائے۔ دونوں کا ہاتھ ایک ساتھ ڈور ہینڈل پہ پڑا تو وہ یکدم سٹپٹا گئی اور فوراً اس کی گرفت سے ہاتھ نکالا۔ لگ رہا تھا دل ابھی باہر نکل آئے گا۔ علی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بس ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ اگلے ہی لمحے وہ پلکوں کی بار گرا کر باہر کی طرف نکلنے لگی جب زور سے گلاس ڈور سے ٹکرا گئی۔ کرا کر اٹھی۔ علی جلدی سے اس کے قریب آیا۔ دکھائیں، زیادہ تو نہیں لگی؟ اسے ہنسی تو بہت آئی مگر ابھی ضبط لازم تھا۔ ردا نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہ جانے اسے اس سحر انگیز شخص کے سامنے کیا ہو جاتا تھا، اپنے ہوش ہی کھو بیٹھتی تھی۔ اتنی زور سے لگائے ناراضگی سے ماتھا سہلاتی باہر نکل گئی۔ گھر جا کر برف لگا لیجیے گا، مسکرا کر مشورہ دیا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظریں جھکا لی کیونکہ مسکراتے ہوئے وہ اور بھی اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ چلیں، آپ کا ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے۔ اسے گاڑی تک چھوڑنے آیا تو بغیر اسے دیکھے خدا حافظ کرتی کار میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی مسکرا کر سر جھٹکتا اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ ماما آپ نے پھپھو سے بات کی یا نہیں؟ وہ جھنجھلاتا ہوا سدرا بیگم کے سامنے آ کر بیٹھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں آیا؟ اب تک انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ اس نے غصے سے کہا۔ وہ راحم کی بارات والے واقعے کے بعد جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اسے بس کسی بھی طرح مناہل سے بدلہ لینا تھا۔ یہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا ہے؟ کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھے؟ عشاء نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کی بات پر اس نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی میرے جوتے جتنی بھی اوقات نہیں ہے، بس اپنی مٹھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، زہر خن لہجے میں بولا۔ ابدال تم میرا بالکل دماغ خراب نہیں کرو، ابرار کبھی نہیں مانے گا۔ وہ اس کی ضد سے بیزار ہو گئی تھی۔ کیوں ابدال میں کیا کمی ہے؟ بالکل، انکل تو خوش ہو جائیں گے۔ بلا ٹلی، تمسخر اڑاتے ہوئے عشاء بولی۔ ویسے بھی انہیں کون سی فکر ہے ان کی، وہ آگ میں جائیں یا کھائی میں، آپ نے تو پھر ایک طرح سے احسان ہی کرنا ہے ان پر۔ دونوں بہن بھائی کھل کر ہنسے تھے۔ تو ان کی بلا میں اپنے سر لے لوں؟ سدرا بیگم بالکل اس کے حق میں نہ تھی۔ کیوں، یہ آپ کا جن کس لیے ہے؟ اس نے ابدال کو دیکھا جو صوفے پر لیٹا کسی گہری سوچ میں تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ مناہل جلد از جلد اس گھر سے نکلے۔ ماما آپ بس اسے میرا کر دیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ابھی نہیں، دبئی سے واپس آ جاؤ، پھر بات کریں گے اس ٹاپک پر۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں ابدال، ویسے بھی ابھی کون سا شادی کر رہے ہیں انکل اس کی، وہ اپنی ویکیشن انجوائے کرو ابھی۔ عشاء نے بھی اپنی ماں کی سائیڈ لی۔ ان کی بات سے اتفاق کیا تو وہ دونوں پر ایک نظر ڈالتا سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ ویسے بھی وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ راحم اور ہنا واپس آ چکے تھے۔ راحم کی محبت اور چاہت نے اسے مزید نکھار دیا تھا۔ مناہل اور ردا اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ گھر میں ایک بار پھر چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ آج پھپھو آئی ہوئی تھی، ہنا نے کھیر بنائی تھی۔ عمر بھی اب زیادہ تر گھر پر ہی پایا جانے لگا تھا۔ یہ بات تمام گھر والوں کے لیے حیرت کا سبب تھی۔ اس وقت بھی سب خوش گپیوں میں مصروف کھانا کھا رہے تھے۔ مناہل سب کو کھیر سرو کر رہی تھی۔ بھائی صاحب اب تو مجھے اپنے زیان کی دلہن کے ہاتھ کی کھیر کھانی ہے، اس کا بھی سوچیں جلدی۔ پھپھو نے مسکراتے ہوئے زیان کو دیکھا جو کھیر کھا رہا تھا۔ صحیح کہا پھپھو، اب اس کے ہاتھ پیلے ہو جانے چاہیے۔ راحم کو تو جیسے ٹاپک ہاتھ لگ گیا تھا۔ زیان نے دانت پیستے اس کی کمر پر دھپ لگائی جبکہ مناہل بھی اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکی۔ مجھے کیوں بلی کا بکرا بنا رہے ہو؟ اس نے دہائی دیتے ایک نظر اس پر ڈالی۔ زیادہ مسکین بننے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں جناب کے۔ راحم نے شرارت سے آنکھیں گھمائیں۔ زیان نے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ چپ ہو جا، نہیں تو پہلا دولہا ہوگا جو سالیوں کے سامنے پٹے گا۔ اس نے بھی وارننگ دی۔ یار زیان بھائی، آج یہ کارڈ بھی بنا ہی لو،
کھیر سے انصاف کرتے بلال کی زبان پر بھی کھجلی ہوئی تھی۔ آج یہ ریکارڈ بھی بنا ہی لو، کھیر سے انصاف کرتے بلال کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ پھپھو اس کو اب دوپٹہ پہنا دے، ہمیشہ عورتوں کی طرف فساد کا سوچتا ہے۔ رحیم نے مزے سے کھیر کھاتے بلال کو گھورا۔ دیکھ لو رحیم بھائی، اب بھی اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لے لو، کیونکہ اکثریت یہاں خواتین کی ہے، یہ نہ ہو شروعات آپ کی بیوی سے ہی ہو۔ بلال نے مدبرانہ لہجے میں کہا، جبکہ باقی سب کا کیا کہا گونجا سوائے رحیم کے، جس نے ایک نظر ہنا کو دیکھا تھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، رحیم نے فوراً بات بنائی، جبکہ باقی سب اس کے ایسے گڑبڑانے پر لطف اندوز ہوئے تھے۔ کچن کا کام سمٹوا کر کمرے میں آئی تو دعا کو سوتا پایا۔ وہ خود بھی وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ ابھی وہ دعا مانگ رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ دعا مختصر کر کے اس نے موبائل اٹھایا تو موہت کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی اس شخص سے چڑ جاتی تھی۔ موہت نے اس کا نمبر طوبہ سے لیا تھا، جس پر مناہل نے طوبہ کو اچھی خاصی کلاس بھی لی تھی۔ پھر اس شخص کے میسیج کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، کبھی پوئٹری، کبھی فنی، کبھی ہیلو ہائے۔ وہ حیران ہو جاتی تھی کہ پڑھائی کے ساتھ بزنس کرنے والے شخص کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے۔ ہیلو یار، اتنی دیر سے اٹھایا تم نے؟ آواز میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ کیوں فون کیا اس ٹائم؟ آپ کو ذرا مینرز نہیں؟ رات کے 2 بجے آپ ایک لڑکی کو فون کر رہے ہیں؟ اس کی بات نظر انداز کر کے انتہائی ناگوار لہجے میں بولی، آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا آپ کو برا لگے گا، میں نے تو بس ایسے ہی کال کر لی تھی، آپ سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ نادم ہوا۔ مناہل نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سانس خارج کی۔ پلیز مجھے کال مت کیا کریں۔ اس بار لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ اچھا یہ بتائیں، کل یوں نہیں آئیں گی؟ ہاں ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے پھر آپ سو جائیں، گڈ نائٹ، کل ملیں گے۔ اس نے بھی اللہ حافظ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ وہ بچی تو نہ تھی جو موہت کی نظریں اور باتوں کا مفہوم نہ سمجھ سکے، مگر وہ ایسا کوئی مسئلہ اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی جو اس کی زندگی میں مزید پریشانیاں لائے۔ وہ اور دعا کب سے مین گیٹ پر کھڑی تھی، کیونکہ زیان نے واچ مین کو ان دونوں کو اکیلے جانے پر گیٹ کھولنے سے منع کر دیا تھا۔ آپ گیٹ کھولیں رشید بھائی، مناہل نے واچ مین سے کہا۔ مناہل بی بی، زیان بابا نے منع کیا ہے، مہربانی کر کے چلی جائیں ورنہ زیان بابا ہمیں نوکری سے نکال دیں گے، اس نے مسکین سی شکل بنا کر کہا، جبکہ لان میں بیٹھی فاطمہ بیگم کھول کر رہ گئی۔ انہیں زیان کی ان دونوں کے لیے پرواہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، کیونکہ بات زیان تک پہنچ گئی تھی، اسی لیے اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ آپ ہی چلو نا پلیز، ورنہ زیان بھائی بھی ڈانٹیں گے۔ اکیلے جانے پر دعا نے بھی جھنجھلا کر کہا، ڈرتی نہیں ہوں میں تمہارے زیان بھائی سے۔ اسے گھور کر واپس دروازے کی طرف مڑی۔ وہ کیوں ان کا احسان دیتی؟ اگر آپ نے گیٹ نہ کھولا تو میں رحیم بھائی سے شکایت کروں گی، اس نے اپنے طور پر بڑی دھمکی دی تھی۔ ٹھیک ہے بی بی، آپ ان سے کہہ دیجیے گا، مگر زیان بابا ہمیں نہیں چھوڑیں گے، واچ مین نے اطمینان سے کہہ کر ہری جھنڈی دکھائی تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا توپ چیز ہیں تمہارے زیان بابا؟ ہاں، دانت پیس کر بولی تو دعا نے اسے ہاتھ پکڑ کر اشارہ کیا۔ کیا ہے، چھوڑو نا۔ جھنجھلا کر مڑی تو زیان صاحب اسے ہی خشم کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو یہاں؟ جانا نہیں ہے تم دونوں نے آج؟ کیا؟ کرخ لہجے میں بولا، کیونکہ وہ اس کی گلفشانیاں سن چکا تھا۔ کیوں آج بھی آپ چھوڑنے جائیں گے ہمیں؟ تب کر بولی تو دعا نے حیرت سے بہن کو دیکھا۔ اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جاؤ، دونوں ڈرائیور کے ساتھ ویٹ کر رہا ہے وہ، ڈپٹتے ہوئے بولا تو ایک نظر التجائیہ نظروں سے دیکھتی دعا کو دیکھا اور پیر پٹکتی کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ دعا بھی سکا سانس لیتی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی وہ بھی فاتحانہ انداز میں اپنی کار کی جانب بڑھا تھا۔ مناہل، وہ ابھی کلاس سے نکلی تھی جب موہت نے اسے پکارا۔ مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم اس وقت یہاں؟ اس کے کہنے پر وہ قریب آ گیا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ کافی سنجیدہ لگا۔ بولو۔ وہ اسے دیکھنے کے بجائے سامنے لگے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ اس نے درخت کی چھاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس شخص کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی بالکل ڈھیٹ ہڈی تھا، ہر بار سامنے آ کر اس کا صبر آزماتا تھا۔ کیا کہنا ہے؟ دونوں چھاؤں میں آ کھڑے ہوئے۔